کچھ یوں بنتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو ہیں نظریاتی طور پر۔ ایک پہلو آقا علیہ السلام کا وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام مذاکرات کا راستہ اپناتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، اور اپنی کامیاب مذاکرات اور حکمت عملی کی وجہ سے صرف 23 سال کے اندر اس عرب کے ریگستان کو فتح کر لیتے ہیں، اور وہاں باقاعدہ ایک نظریاتی طور پہ دین اسلام کو ایک اسلامی فلاحی ریاست کی صورت میں لے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو صلح کی بات ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی جو تفسیر ہے وہ امام عالی مقام امام حسن اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ آپ ان دونوں کو ملا کے دیکھیے تو آقا علیہ السلام کا پورا اسوہ حسنہ نظریاتی طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم جذباتی طور پر ایک طرف تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور اس سے استفادہ کم حاصل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو نیگوسیشن پاور تھی، اس کی وجہ سے دنیا میں اسلام اتنا پھیلا کہ غیر مسلم مستشرقین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میثاق مدینہ کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جتنا اسلام پھیلایا، اتنا بدر، احد اور حنین کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا۔ یعنی آقا علیہ السلام کے مذاکرات سے، اور پھر تاریخ میں دیکھیں کہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس سے جو اسلام کو شان و شوکت ملی ہے، اسلام دنیا کی چاروں ریاستوں تک پہنچ گیا ہے، یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو تھا جو امام حسن لے کے نکلے اور کامیابی کے ساتھ دنیا تک پہنچایا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا جو دوسرا پہلو نظر آتا ہے وہ بدر میں نظر آتا ہے، وہ احد میں نظر آتا ہے، وہ حنین میں نظر آتا ہے کہ 313 لے کے ہزاروں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی اگر اس جھلک کو دیکھنا ہے کہ ظلم کے خلاف جو کھڑا ہوا وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو ملائے تو اسلام کا پورا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آدھا دیکھا جائے تو پھر دین اسلام کی مکمل تفسیر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ آپ